زندگی ایک امتحان ہے اور ہر انسان کو کسی نہ کسی موڑ پر ایسے حالات سے گزرنے پڑتے ہیں جہاں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، امیدیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور راستے بند سے نظر آتے ہیں۔ کبھی گھر کے مسئلے، کبھی رشتوں کی دوریاں، کبھی پیسوں کی تنگی، تو کبھی لوگوں کی تانے اور لوگوں کی باتیں انسان کو اتنا تھکا دیتی ہے کہ اسے لگتا ہے اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اسی لمحے میں اسلام ہمیں ایک ایسی روشنی دیتا ہے جو ہر اندھیرے کو ملتا سکتی ہے، اور وہ روشنی ہے صبر۔ صبر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، اسے اللہ کے قریب لاتی ہے اور اسے وہ سکون دیتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ تو اللہ خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود بھی وہ اللہ سے جڑا رہے، اس کی عبادت کرے، اس پر یقین رکھے اور غلط راستے کی طرف نہ جائے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ نے بچپن میں والدین کو کھو دیا، جوانی میں اپنے بچوں کا غم جھیلا، مکہ میں لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، پتھر مارے، مذاق اڑایا، لیکن آپ نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ طائف کا واقعہ اور ہر مومن کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ جب لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، خون نکل آئے، تب بھی آپ نے بد دعا نہیں دی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ یہ ہے اصل صبر، جب انسان تکلیف میں بھی رحمت اور دعا کا رویہ رکھے۔ صبر صرف بڑے واقعات میں نہیں بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہوتی ہے۔ جب گھر میں کوئی ایسی بات ہو جائے جو دل کو چبھے، جب کوئی اپنے ہی الفاظ سے تکلیف دے، جب محنت کے باوجود کامیابی نہ ملے، اس وقت غصہ کرنا، شکایت کرنا یا مایوس ہو جانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو انسان اس لمحے میں خود کو روک لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ بہتر کرے گا، وہی اصل صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں عظیم اجر رکھا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ دعا اور محنت بھی ضروری ہے۔ صرف بیٹھ کر انتظار کرنا صبر نہیں بلکہ اپنی پوری کوشش کرنا، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا صبر ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کروانا بھی ضروری ہے، ساتھ میں اللہ سے شفا کی دعا کرنا بھی ہے۔ اگر پیسے کی تنگی ہے تو محنت کرنا بھی ضروری ہے، ساتھ میں اللہ سے رزق کی دعا کرنا بھی۔ یعنی صبر کا مطلب ایفرٹس، توکل پر بھروسہ رکھ۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے ایک اور مشکل پیدا کر دی ہے۔ لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کا گھر بڑا ہے، کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کسی کی لائف پرفیکٹ لگتی ہے اور ہم اپنی زندگی کو کم سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کا امتحان الگ ہوتا ہے اور ہر انسان کو اللہ نے اس کی کیپیسٹی کے مطابق ٹیسٹ دیا ہے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، اور جو کسی اور کے پاس ہے وہ تمہارے لیے ضروری نہیں۔ اللہ تمہیں جانتا ہے، تمہاری ضرورت جانتا ہے اور تمہارے لیے بہتر۔ صبر کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے بات کرتا ہے، اپنا درد بتاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ ان کی ہر بات سنتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیاری آواز اس بندے کی ہوتی ہے جو ٹوٹ کر بھی اسی کے پاس آتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی حالت کو بہتر کرتا ہے اور اسے ایسی خوشی دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ تو یاد رکھیے دوستو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم کسی تکلیف میں ہو، لیکن یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعا کا جواب دیر سے ملے، لیکن اللہ کبھی منع نہیں کرتا۔ وہ یا تو تمہیں وہی دیتا ہے جو تمہیں مانگا ہے، یا اس سے بہتر دیتا ہے، یا کسی بری چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے امید مت توڑنا۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھو، جب زندگی تمہیں رلائے تو اللہ سے بات کرو، جب لوگ تمہیں سمجھ نہ پائے تو اللہ کو اپنا حال بتاؤ، اور جب تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تو دل سے کہو یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے اور مجھے اپنے قریب کر دے۔ یقین رکھیے اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مددگار ہے،
وہی تمہیں ہر مشکل سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ تو کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔